میں سب سے پہلے تو ملتان کے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج 46-47 ڈگری کے اندر بھی آپ سب یہاں پر موجود ہیں اور آپ اس الیکشن کی بائی الیکشن کی کوریج کر رہے ہیں اور اس الیکشن کو جو ہے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ جہاں میں ملتان کی میڈیا کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، وہاں میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کا، ہمارے پولنگ ایجنٹس کا اور ہمارے ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ظلم کا، فسطائیت کا بھی مقابلہ کیا ہے اور گرمی کی شدت کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے عہدیداران ہیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی آج جنوبی پنجاب کے، اور آج انہوں نے فرق یونین کونسل میں اپنی ڈیوٹی دی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پولنگ میں تقریباً گھنٹہ ایک رہ گیا ہے اور اصولاً طور پہ تو پولنگ پرامن ہوئی ہے، اور میں آج آپ کے سامنے جب کھڑا ہوں تو 30-40 پولنگ اسٹیشن وزٹ کر کے آیا کھڑا ہوں آپ کے پاس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ حکومت کچھ سیکھی ہے اور نہ حکومتی امیدوار کچھ سیکھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو جس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے، آج بھی وہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی جگہ جگہ کے اوپر موبائل سروس بند کی ہوئی ہے، رابطہ منقطع ہے۔ آپ نے دیکھا، اور میں اس کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات پولیس نے ڈور ناکنگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کے گھروں میں، اور ایس ایچ او صاحبان جو ہیں وہ گھر گھر جا کر جو ہے لوگوں کو ڈراتے رہے ہیں، دھمکاتے رہے ہیں، زد و کوب کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جو ووٹر نکلے گا اور جو ووٹر ڈبے تک پہنچے گا وہ عمران خان کا ووٹر ہوگا، تحریک انصاف کا ووٹر ہوگا، اور گھوڑے کے نشان پہ مہر لگانے والے ووٹر ہوگا۔ تو ووٹر کو ڈسکریج کیا گیا، پولنگ کو سلو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سیلولر سروس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ملتان کی غیور عوام پہ، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو، جنہوں نے گرمی کی شدت بھی برداشت کی ہے، جنہوں نے ان کی فسطائیت کی شدت بھی برداشت کی ہے، اور اس سب کے باوجود وہ نکلے ہیں اور انہوں نے عمران خان کی خاطر، عمران خان کے بیانی کی خاطر اور حقیقی آزادی کی خاطر اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ پولنگ کا عمل تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ 2-3 ایسے انسیڈنٹس بھی ہوئے، قادر پرامہ میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جہاں میرے علم میں آیا کہ فارم 45 پہ پہلے دستخط کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم نے وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور پریزائڈنگ افسر صاحب سے ہم نے وہ فارم 45 کینسل کروایا ہے، اور ان سے کہا کہ ایک فریش فارم 45 جو ہے وہ ایشو کریں، تاکہ یہ جو ہتھ کنڈے 21 اپریل اور 8 فروری کو استعمال کیے گئے تھے وہ کم از کم اس دفعہ پھر نہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے میرے علم میں آیا ہے کہ کینٹونمنٹ وارڈ نمبر 1 کے اندر بھی جعلی ووٹ بھگتانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ ہم نے اس کو، ہمارے ورکرز نے اس کو جو ہے انتظامیہ کے حوالے کیا ہے، اور اس خدشے کا ظاہر کیا ہے کہ یہ ظاہر ہے پری پول ریگنگ تو جو کرنی تھی انہوں نے کی ہے، پوسٹ پول ریگنگ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے نتائج لینے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے مد مقابل ہیں، انہوں نے سرکاری ریسورس کا بھی استعمال کیا، انہوں نے پروٹوکول کا بھی استعمال کیا، اور ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ آپ پوسٹرز بینرز میں دیکھ لیں، آپ اشتہارات میں دیکھ لیں، آپ ان کے کیمپس جہاں لگے ہیں ان میں دیکھ لیں، جس طریقے سے حکومتی مشینری کو استعمال کیا گیا ہے، جس طریقے سے آج وہ ڈالوں اور پروٹوکولوں میں پھیر رہے ہیں، اس سے الیکشن کے یقیناً ووٹر پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور الیکشن کی شفافیت پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ تو میری ملتان کی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اب آخری گھنٹہ ایک ہے پولنگ کے اندر، پولنگ پرامن رہنی چاہیے، اور پولنگ کے اندر جو شفافیت کا ایک عنصر ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور انتظامیہ کو بھی اس کے اندر اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر تمام میڈیا کا شکر گزار ہوں
اور اپنی جماعت کی قائدین کا اور کارکنان کا جو جنوبی پنجاب پورے سے آئے ہیں سلیکشن کے لیے، ان کا شکر گزار ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں یہاں پر بالخصوص حاجی سکندر موصل صاحب کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے نہ صرف ہماری حمایت کا اعلان کیا بلکہ پوری الیکشن کیمپین میں ہمارے ساتھ رہے، اور ان کا گروپس جو ہے، میں آج کافی سارے پولیس اسٹیشن پہ گیا ہوں، وہاں پہ ان کے کارکنان بھی موجود تھے، حاجی شوکت صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے اپنا پورا حصہ ڈالا تھا۔ اس الیکشن کے آنے والے نتائج کے وہ آپ قبول کریں گے یا دیکھیں، عرض یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میں تو آپ کو جگہ کے ساتھ بتا دیا کہ قادر پراما کے اندر ایک دو واقعے ایسے آئے ہیں جہاں فارم 45 میں پہلے سائن ہوئے تھے، اور کنٹونمنٹ بورڈ میں وارڈ نمبر 1 میں بندے پکڑے گئے ہیں جن کے جو بیلٹ اسٹفنگ کر رہے تھے۔ اب حکومت اور انتظامیہ ان کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کی ادھر نیت اور ارادہ کیا ہے۔ ہم الیکشن لڑنے آئے تھے، ہم نے الیکشن لڑا ہے، ہم نے ظلم اور فسطائیت کے خلاف الیکشن لڑا ہے، ہم نے حکومتی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا ہے، اور ہم نے پرامن طریقے سے الیکشن لڑا ہے۔ ہم نہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، ہم نہ یہاں پہ سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کرنے کو وہاں پر ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن سکتی تھی، لیکن ہم نے اس کو اوائڈ کیا، ہم نے ان کو سرکار کو اور اتھارٹیز کو ہینڈ اوور کیا۔ اب ان کے اوپر پرچہ بھی ہونا چاہیے، کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور جہاں پہ جو اہلکار ہیں الیکشن کمیشن ان کا کام ہے اس کی شفافیت کو جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ٹرن آؤٹ کا بتا دیجیے گا جنگ کے ساتھ لینے کے لیے آپ MPS جائیں گے، اس حوالے سے کیا لایا؟ دیکھیے ٹرن آؤٹ کا بتائیے۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو ہماری توقع ایک صاف شفاف الیکشن کی تھی، لیکن ہم نے جیسے میں نے پہلے کئی مرتبہ کہا ہمارے مینڈیٹ پہ ایک نہیں 3 دفعہ ڈاکہ ڈلا ہے۔ 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، 21 اپریل کو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، ریزرو سیٹس ہمارے حصے کی ہمیں نہ دے کے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اور آج پھر کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلنے کی۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم آئین اور قانون کے اندر جو ہمیں آئین نے اجازت دی ہے احتجاج کی، اگر ہمیں ایسا لگا تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے، اور ہم ایک دفعہ پھر NA 148 کے عوام کے اوپر ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے۔ رہی بات فارم 47 کی، تو انشاءاللہ میری یہ گزارش ہوگی انتظامیہ سے اور الیکشن کمیشن کے اہلکاروں سے اور بالخصوص RO صاحب سے کہ اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے ان کو کینڈیڈیٹس کو اور کینڈیڈیٹ کے جو چیف الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو RO آفس تک رسائی دینی چاہیے، MPS اسکول تک رسائی دینی چاہیے، اور یہ سارا عمل جو ہے سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے آج بھی 8 فروری کی طرح وہاں بھاری پولیس کی اور رینجر کی نفری لگائی، اور آج بھی اگر آپ نے کینڈیڈیٹس کو اندر نہ جانے دیا اور ان کے سامنے یہ فارم 47 والا عمل مکمل نہ کیا، تو پھر یہ بات شیشے کی طرح عیاں ہو جائے گی پاکستان کے عوام کو کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا۔ تو یہ اونس اب RO کے اوپر ہے۔ آج پورے پاکستان میں صرف ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، آج پورے پاکستان کی نظریں NA 148 ملتان کے اوپر ہے، اور ملتان کی ایڈمنسٹریشن اور RO اگر اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں تو ان کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے۔ ٹرن آؤٹ ابھی کیلکولیٹ کرنا تو مشکل ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت شدید گرمی ہے اور اس کا یقیناً اثر ٹرن آؤٹ پہ پڑے گا، لیکن میرے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے ایک MNA کو منتخب کرنے کے لیے باہر نہیں نکل رہا، تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے صرف ایک سیٹ کا فیصلے کے لیے باہر نہیں نکل رہا۔ یہ ہماری بیانیے کی جنگ ہے، اور یہ ہمارا ماننا رہا ہے ڈے 1 سے کہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اس میں ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈلا ہے، اس ووٹ پہ میں نے آپ کو ابھی گنوا دیا 3 دفعہ ڈاکہ ڈلا ہے۔ تو ہم اپنے مینڈیٹ کی بحالی کے لیے
اور عمران خان صاحب اور مخدوم شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے باہر نکل رہے ہیں. ہمارا جوش اور جذبہ جو ہے ابھی بھی بڑا اونچا ہے اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم ماضی میں وہ گرمی اور سردی برداشت کرتے شدید گرمی نہیں. ہمارا ووٹر نکلا ہے, آج بھی نکلا ہے, آج بھی کاسٹنگ ہو رہی ہے. میں تو جہاں بھی گیا ہوں وہاں پر کاسٹنگ ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عنصر ہے اس کے اندر ایک. تو اگر ہم نے تو اس کا کمپیریزن کرنا ہے نا جنرل الیکشن کے ساتھ. آپ کے علم میں ہے کہ بائی الیکشن میں ویسے ہی ووٹر ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں وثوق سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ووٹر نکلا ہے وہ جینوئنلی تحریک انصاف کا نکلا ہے. اب جب بکسے کھولیں گے اس میں سے کیا کہانی نکلتی ہے وہ تو بعد کی کہانی ہے, بعد میں پتہ چلے گی. لیکن آپ اور ہم سب الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں, الیکشن کور کرنے والے لوگ ہیں, اور الیکشنوں کے اندر ایک جو ایگزٹ پول کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کیمپوں میں رونق دیکھتے ہیں, ہم پولنگ اسٹیشن باہر جو رونق دیکھتے ہیں, تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے ساتھ چلے چلیں. رونق آج بھی گھوڑے کے باہر ہے, رونق آج بھی تحریک انصاف کے کیمپ کے باہر ہے, لوگ آج بھی وہاں پر کھڑے ہیں. اب کیا یہ رزلٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا یہ نہیں, یہ تو اب قبل از وقت ہے کہنا, میں الیکشن کے بعد ہی بتاؤں گا. لیکن اس کے باوجود بھی میں وثوق سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ووٹر نکلا ہے وہ جینوئنلی تحریک انصاف کا نکلا ہے. اب جب بکسے کھولیں گے اس میں سے کیا کہانی نکلتی ہے وہ تو بعد کی کہانی ہے, بعد میں پتہ چلے گی. لیکن آپ اور ہم سب الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں, الیکشن کور کرنے والے لوگ ہیں, اور الیکشنوں کے اندر ایک جو ایگزٹ پول کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم کیمپوں میں رونق دیکھتے ہیں, ہم پولنگ اسٹیشن باہر جو رونق دیکھتے ہیں, تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میرے ساتھ چلے چلیں. رونق آج بھی گھوڑے کے باہر ہے, رونق آج بھی تحریک انصاف کے کیمپ کے باہر ہے, لوگ آج بھی وہاں پر کھڑے ہیں. اب کیا یہ رزلٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتا یہ نہیں, یہ تو اب قبل از وقت ہے کہنا, میں الیکشن کے بعد ہی بتاؤں گا. بہت مہربانی آپ کی, شکریہ.